بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی امیر شخص کا نام ہے، بدن پر پیوند لگے، وفا کا مست و پیکر لباس میں، کیا وہ عمرہ کی فہرست میں آتے تھے؟ ہمیں تو اسلام کی غربت کی وہ کہانی بھی یاد آتی ہے جب احد کے اندر 70 شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں تو حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی حضرت اپنے بھائی حمزہ کے لیے 2 چادریں کفن لے کر آتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قبر میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا جائے اسی قبر میں مصعب بن عمیر کو بھی کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے، اور کہا میرے چچا کے لیے اس کی بہن یعنی میری پھپھو جو 2 چادریں لے کر آئی ہیں، کہا ایک چادر ہم مصعب بن عمیر کو دیں گے۔ مصعب بن عمیر کون ہے؟ تاریخ پڑھو۔ مکے میں ایک امیر ترین خاتون ہے جس کے بیٹے کا نام مصعب ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو اتنا خوبصورت لباس پہناتی ہیں اور اتنی خوبصورت خوشبو اور عطر سے اس کو سجاتی ہیں کہ مصعب بن عمیر جن گلیوں سے گزرتے تھے دیر تک وہ گلیاں مہکتی رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہوگا، اس لیے یہ گلیاں مہک رہی ہیں۔ اچھا، پھر مصعب پر نظر پڑتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو مصعب بن عمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ ماں کافرہ ہے، جب پتہ چلتا ہے تو اس کا لباس بھی چھین لیتی ہے، سہولتیں اور آسودگیاں بھی واپس لے لیتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب مصعب بن عمیر حبشہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں۔ مکے کے حالات کچھ تھوڑے سے خوشگوار نظر آئے۔ وہ حبشہ سے واپس مکے جب پلٹے تو ان کے بدن پر جو چادر تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے لگے اور کہا یہ وہی مصعب ہے جو اتنا خوش پوش نوجوان تھا۔ میں نے پورے مکے میں اس سے زیادہ خوبصورت لباس پہننے والا کوئی دوسرا نہیں دیکھا، اور آج میرے مصعب کو پہننے کے لیے جو چادر میسر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور آج احد میں وہی مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میرے چچا کے لیے 2 چادریں لائی تھی میری پھپھو، ان میں سے ایک کا کفن مصعب کو دیا جائے اور دوسری چادر کا کفن میرے چچا کو دے دینا۔ حضرت مصعب کے لیے بڑی چادر رکھ دی گئی اور حضرت حمزہ کو جس چادر سے کفن دیا وہ چھوٹی تھی۔ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، میرے چچا کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر اصغر نامی گھاس ڈال دو۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے پورا کفن بھی دستیاب نہیں تھا۔ اسلام اس وقت بھی عزت پا گیا تھا، اسلام اس وقت بھی ذلیل نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی سربلند تھا، اسلام اس وقت بھی عزتوں کی مسند میں تھا۔ یہ اسلام کا وہ دور تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کھڑے ہیں، چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے، اور کہا کہ عمر اور ابوبکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا۔ ہم نے کہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے گی، کچھ بھوک مٹ جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے، جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے بھی اپنے گھر سے نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پا کر وہ باہر آ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ میرے مہمان بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تمہاری مرضی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے گھر لے گئے۔
چٹائی بچھائی، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا اور کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر واپس آ کر حضور کے پاس بیٹھے۔ ان کے چہرے پر نظر پڑی تو گھبرا گئے۔ نکاہت کے نشان واضح تھے۔ پتہ چل رہا تھا کہ کتنے دنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور کہا جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا تب تک کھجوریں تناول فرمائے۔ تھوڑی دیر بعد کھانا دسترخوان پر لگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ حضور آئیں کھانا تناول فرمائیں۔ حضور نے کھانے سے کپڑا اٹھایا۔ حضور نے دیکھا کہ روٹی اور گوشت ہے۔ حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور کہا خادم سے کہو کہ ہمارے گھر دے آئے۔ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی ہے۔ مالکی کونین ہے، مالک دو جہاں ہے، کائنات انہی کے لیے بنائی گئی، لیکن ان کی بھوک کا یہ عالم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زرہ کسی کے پاس رکھی ہوئی تھی، اس سے قرض لیا تھا تو اس کے پاس زرہ رکھوا دی تھی۔ تو یہ اسلام کی غربت کی کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں، لیکن دیکھیں اتنی تکلیفوں کے باوجود، بھوک پیاس کے باوجود، اور جن کو کفن بھی نہیں نصیب تھا وہ بھی اسلام کی خاطر کس طرح قربانیاں دیتے رہے۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی تھی۔ آج ہم لوگوں کو سب کچھ میسر ہے، الحمدللہ کفن تک میسر ہے، لیکن ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں، کہاں کا رخ کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اپنی آخرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ اس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صرف اپنی آخرت پر فوکس کرنے کی، صرف اپنے فکر آخرت پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔